تاجدار کھولنا یا معاف کر چھڑیا فرمایا کیڑی گل میرے ڈر کی تھی ہے جی بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ٹھیک ہے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخش دیا تو یہ ہے اس کریم مطلق کا کرم بندہ ایک مرن لگا حضرت سفیان ثوری بڑا جلیل القدر فقیہ مجتہد علامہ امام ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں ایک محلے میں شرابی بدکار کوئی دنیا دا گناہ نہیں جڑا اس نے کیتا ہوئے اس دے مرنے دا ٹائم آ گیا مر گیا لوگ گئے جنازے تھے سفیان ثوری اتنا بڑا فقیہ متقی درجہ اتقاء پر پہنچا ہوا آدمی انہوں نے معیوب سمجھا کہ ایسے بدکار شرابی اور گندے انسان کے جنازے میں مجھ جیسا متقی شریک ہو یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں گئے جنازے پر نہیں گئے راتی ستے آواز آئی اے سفیان او گندا شرابی بدکار ساری عمر جس گناہ کوئی نہیں چھوڑیا کیوں نہیں گئے اسے جنازے تھے یا اللہ بہت گندا یار میں شرم آئی ہے بھئی میں تو اتھے گئے فرمایا کل سن وہ مخلوق میری ہے بخشنا نہ بخشنا میرا کام ہے تو کون ہے وہ گندا ہے ماڑا ہے میں جانا تے وہ جانے تو کون ہے اگر اپنے تقوی اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس کی قبر پر جاؤ اور حاضری دو سفیان ثوری امامہ دا امام متقیاں دا بادشاہ اولیاء اللہ دا سردار پوچھو مولانا اشفاق کرو امام سفیان ثوری دا کے فقہ وچ مقام ہے اٹھے جناب کمنے اس گندے انسان دی قبر تے گئے اتھے کھال کے اللہ کو لو اس دے واسطے معافی منگی یا اللہ ماں بھی معاف کر تو میں اس دی قبر تے حکمن آ گیا جس طرح تو مالک فرمایا خواب اشارہ ہویا کہ اگر نہیں تے پھر سمجھ تیرے عمل تے ساریاں نیکیاں گئی نہیں میرے کھاتے سفیان ثوری واپس آئے آنکھوں لگے یار پوچھا تے صحیح زمانے دا گندا تے بدکار تے شرابی کوئی قسم دا گناہ کسی قسم دا چھوڑیا ہی نہیں اور ساری عمر گناہ تے مریا اور زندہ رہا توبہ بھی نہیں کی تھی اور اتنی رحمت کہ میرے جیسے آدمی جس کم از کم اچھی زندگی گزاری قرآن و سنت دے مطابق کوشش کی تھی تے مینوں اللہ نے فرما دیتا ہے وجہ وے بیوی کو چلے گئے اس دی مزار ہے کروڑ والے ہو کیا سارے ہی ہے بیوی کو پوچھیا کوئی اس دا عمل او ساکھیا کم بخت آدمی ہے یا کہ عمل تو سامنے کوئی نماز
کوئی روزہ کوئی شے اس آکھیا کئی شے نہیں کئی شے نہیں کش شے نہیں آخری دم تک اے جتھے گناہ کر سکے اسے اس گناہ کیتا ہے اس آکھیا نہیں سفیان ثوری آکھیا یہ گل نہیں کوئی گل میں کو ڈسا کوئی گل میں کو ڈسا گل کوئی ہو رہے سمجھ آئی گال کوئی ہو رہے میں کو ڈسا اس آکھیا اللہ دی قسم چیندیاں کہ ای کوئی نیک کام نہیں کیتا آج تک میری اکھیاں دے سامنے کوئی کام نیک نہیں کیتا اکھے پھر کے تھی ہے کوئی گال ڈسا اس آکھیا اور سنیو گل اس آکھیا سکرات الموت پتہ نہیں کی ہوندہ ہے جس لئے اکھیاں ٹک ٹکی لگ جاندی نظر رک جاندی مولا کڑی آئے تھے نہیں ہاں سکرات الموت ہے اور دوسرا ساق الہ ربک یومئذ المساق والتفت الساق بالساق الہ ربک یومئذ المساق جس وقت پنڈلی سے جڑ جائے قرآن کہتا ہے سار نکلنا ہے پیرا دروں یاد رکھو ادھروں نکلتا ہے اے بے حص ہونا شروع ہوں دیں پنی دے نال پندی تے سار نکلنے ویلے ایک پنیاں جڑ جاندیاں تکلیف شروع ہوں دیئے تے اتھے پہنچ دے سینے تک چکے دے تراکی یوما نہیں اس تو پہلے حتی وکیل من راک تراکیہ تراکیہ یہ چھاتی یہ ہڈی جو ہے یہاں تک پہنچ جائے وکیل من راک ڈنڈ پہ میں جے ملچ کوئی پھوک مار رہے اللہ بندہ لے آؤ یار بندہ ایتھے تک ختم ہو گیا ہے کوئی پھوک کوئی سی پیر نو پھڑ لے آؤ کوئی دم پانے آ لے آؤ بندہ جڑا ہے مر جائے جا رہا ہے قیلہ من راک مطلب اس زمانے وچ بھی کوئی رکیہ پھوک شوک مارنے والے ہوندے مکے جس دا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن وچ یعنی کوئی رکیہ کوئی شرک دے باوجود شرک دا دور سی کچھ نہ کچھ اس ویلے بھی ہوندہ سی اے لے آؤ یار بندہ جا رہے ہیں والتفتس وظن انہ الفراق وظن تے جڑا مر رہا ہے وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ ہون جدائی دا ٹائم آ گیا والتفت ساق و بساق پنڈلی نال جڑ گئی الہ ربک یومئذ المساق اے میرے محبوب تیرے رب دی طرف اس بندے دا پھر اس دن چلنا ہے ہی اور روک نہیں سکتا اس جانا ہی جانا ہے جس وقت اس آکھیا او سکرات الموت تو تھوڑا جا پہلے ٹک ٹکی علی بندی نہیں اس ویلے میں بیوی کہندی کہ میں اس دے لباں دے کول کان لے گئیاں اس دی اکھیاں وچ اتھرو ہے آنسو ہے تو او کہہ رہا سی ایک جملے دی میں گواہی دیں دی اس نے کہا کہ اے وہ کہ تیرا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے اس جہان کا بھی مالک ہے اور اس جہان کا بھی مالک ہے اس پر رحم فرما جس کے قبضے میں نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے نہ میں اس جہان جوگا تو نہ اگلے جہان جوگا تو دو جہان